بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا سسپینڈ، جیل سے رہا نہیں ہوں گے۔ سائفر کیس میں حراست میں رکھنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کوششوں پر وزیر اعظم لیبیا تنقیدوں کی زد میں۔ وزیر خارجہ نجلا منقوش ملک سے فرار ہو گئیں۔ سوڈان کے آرمی چیف البرہان ایجپٹ پہنچے، سیسی سے ملاقات، سیز فائر کی تجویز پر بات چیت۔ سعودی عرب بھی جائیں گے۔ رشیا کے ساتھ جنگ میں یوکرینی ہلاکتوں کی تعداد ڈرامائی طور پر بڑھ گئی، مردہ خانوں میں لاشوں کے ڈھیر۔ سیریا کے سویدا شہر میں بشار الاسد کے خلاف احتجاج دوسرے ہفتے میں داخل۔ ایکسپرٹس نے کہا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ چائنا کا نیا نقشہ، اروناچل پردیش اور اکسائی چین کو چائنیز علاقہ دکھایا۔ انڈیا نے کہا نقشوں سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ کیا مودی حکومت الیکشن کے موڈ میں آ گئی؟ تمام ایل پی جی سلنڈرز کی قیمت میں 200 روپے کم کر دیے گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا ہے اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ فی الحال رہا نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں سائفر کیس میں جیل میں رکھا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طاہر محمود جہانگیر نے توشہ خانہ کرپشن کیس میں ان کی سزا کو سسپینڈ کر دیا۔ عمران خان کے قانونی مددگار نعیم حیدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ چیف جسٹس نے ہماری درخواست قبول کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں بعد میں تفصیلی فیصلہ دیں گے۔ 5 اگست کو اسلام آباد کی ایک نچلی عدالت نے عمران خان کو توشہ خانہ کرپشن کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں 3 سال جیل کی سزا سنائی تھی۔ ایسا الزام ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت انہوں نے سرکاری تحفوں کو غیر قانونی طور پر بیچا تھا۔ اس فیصلے کے بعد عمران خان کے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ پچھلے ہفتے پاکستان سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سیشن کورٹ کے فیصلے میں بعض کمیاں ہیں۔ معلوم ہوا کہ پی ٹی آئی لیڈر کو 1 لاکھ روپے کی شیورٹی پر سسپینڈ کرنے اور یعنی سسپینشن ان کی سزا کو معطل کرنے اور انہیں ضمانت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس دوران اسلام آباد کی ایک خصوصی عدالت نے عمران خان کو سائفر گم ہونے کے کیس میں اٹک جیل میں ہی حراست میں رکھنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ 30 اگست یعنی چہارشنبے کو انہیں ایک خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے۔ عمران خان نے حال ہی میں پوچھ تاچھ کے دوران یہ بات مانی تھی کہ وہ سائفر گم ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایک سازش کی ہے۔ سائفر وہ دستاویز ہوتی ہے جو عام طور پر سفارتی حلقوں میں غیر رسمی بات چیت کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے اور حکومتوں کو بھیجی جاتی ہے۔ عمران خان نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک کاغذ لہرایا تھا اور کہا تھا کہ اس سائفر سے امریکہ کی سازش بے نقاب ہوتی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسن ذوالقرنین نے عمران خان کو 30 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ میں دیا۔ توشہ خانہ کیس میں سسپینشن کے باوجود عمران خان کے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی برقرار رہے گی۔ پاکستان کے ایک وزیر مرزا معیز بیگ نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی دستور نے کسی بھی شخص کو جسے مجرم قرار دیا ہے الیکشن لڑنے سے منع کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان نے ان کی سزا کے سسپینشن کی تعریف کی اور کہا کہ ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ دوبارہ لکھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ترجمان سید ذوالفقار بخاری نے کہا کہ عمران خان کو فوری رہا کرنا چاہیے اور کوئی مس ایڈونچر نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کو اسلام آباد سے 86 کلومیٹر دور سخت سیکیورٹی والی اٹک جیل میں رکھا گیا ہے۔
اس دوران پاکستانی میڈیا میں عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ عمران خان کو جیل میں دیسی چکن اور مٹن دیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے جیل کے حالات کے بارے میں ایک رپورٹ مانگی تھی۔ عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ انہیں جیل کے سب سے محفوظ بلاک نمبر 2 میں رکھا گیا ہے۔ اس سیل میں سیلنگ فین ہے، ایک نیا ٹوائلٹ لگایا گیا ہے، شاور ہے، ٹیشو اسٹینڈ ہے اور دوسری کئی سہولتیں ہیں۔ لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت کے وزیر اعظم پر کافی دباؤ ہے اور ان پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ ایسا الزام ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کی۔ بعض گوشوں کی طرف سے وزیر اعظم عبدالحمید بیبا کو ہٹانے کا بھی مطالبہ شروع ہو گیا ہے۔ عبدالحمید کی حکومت نے ایک دن پہلے اسرائیلی وزیر خارجہ سے روم میں ملاقات کے لیے لیبیا کی وزیر خارجہ نجلہ المنقوش کو برطرف کر دیا تھا۔ اس تنازع کے بعد سے نجلہ ملک سے باہر ہیں اور ایسا کہا گیا کہ وہ فرار ہو گئی ہیں۔ یہ ملاقات پچھلے ہفتے ایک کانفرنس کے موقع پر اٹلی کے روم شہر میں ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے خلاف ترپولی اور دوسرے مقامات پر لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے احتجاج کیا۔ لیبیا کے ایک پرانے قانون کے مطابق اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات جرم ہیں۔ سوڈان کے آرمی چیف اور فوجی لیڈر عبدالفتاح البرہان ایک اہم دورے پر ایجپٹ پہنچے۔ اپریل میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ ان کا پہلا بیرونی دورہ ہے۔ سوڈان میں فوج اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ عبدالفتاح البرہان نے ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی سے سوڈان کی تازہ سیاسی صورتحال اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ برہان سعودی عرب بھی جانے والے ہیں۔ سعودی عرب نے حالیہ عرصے میں سوڈان میں کافی سرگرمی دکھائی ہے۔ اس نے وہاں پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالا اور سیز فائر کے لیے بھی کام کیا۔ اس سلسلے میں امریکہ بھی سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہے۔ ایجپٹ کی حکومت نے سوڈان کی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان صلح کرانے کی پیشکش کی ہے۔ لڑائی کی وجہ سے ہزاروں لوگ ایجپٹ، چاڈ اور دوسرے پڑوسی ملک فرار ہوئے ہیں۔ ایجپٹ لمبے عرصے سے سوڈانی فوج کا طرفدار رہا ہے۔ جولائی میں سیسی نے سوڈان کے پڑوسیوں کی ایک میٹنگ بلائی تھی اور سیز فائر کا ایک منصوبہ پیش کیا تھا۔ اس لڑائی کی وجہ سے سوڈان کا دارالحکومت خرطوم اور دوسرے شہر میدان جنگ بن گئے ہیں۔ جنگ کی وجہ سے کئی لوگوں کو پانی اور بجلی کے بغیر رہنا پڑ رہا ہے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم بھی تقریباً ٹھپ ہو چکا ہے۔ دارفور میں بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ افریقہ کے ایک اور ملک کانگو میں ملیٹنٹس کے حملے میں 14 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس خطے میں کافی عرصے سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ فوج نے بتایا کہ ہتھیاروں سے لیس لوگوں نے اتوار کی شام ایک گاؤں پر حملہ کر دیا جس سے 9 سویلینز اور ایک فوجی ہلاک ہوئے۔ لڑائی میں 4 حملہ آور بھی مارے گئے اور 2 سپاہی اور 2 سویلینز زخمی ہوئے۔ اس علاقے میں ہتھیاروں سے لیس کئی گروپس ایکٹیو ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے مرنے والے یوکرینینز کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے یہ رپورٹ جاری کی گئی۔ بتایا گیا کہ مردہ خانوں میں فوجیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یوکرین کے عہدیداروں نے اب تک جنگ میں مرنے والوں کی تعداد نہیں بتائی ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد ایک سرکاری راز ہے، لیکن یہ تعداد بہت زیادہ سمجھی جا رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے امریکی فوجی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ جنگ کی وجہ سے 70,000 یوکرینینز ہلاک ہوئے ہیں اور 1,20,000 زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران یونائیٹڈ نیشنز نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں مرنے والوں کی تعداد 9 اور 10,000 کے درمیان بتائی گئی ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ان یوکرینینز کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو ملک کے لیے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ انہوں نے ٹیلی گرام پر ایک پیغام میں کہا کہ ہر سال 29 اگست کو ہم ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جان دینے والے یوکرینینز کی یاد مناتے ہیں۔ یوکرین کے عہدیداروں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ انہیں جلد ہی F-16 جیٹس حاصل ہو جائیں گے جس سے یوکرین کی فوج کو مضبوطی حاصل ہوگی، لیکن بعض گوشوں کی طرف سے اب بھی اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یوکرین رشیا سے مقابلے کے لیے جدید ہتھیار مانگ رہا ہے۔ حال ہی میں یوکرین سے وعدہ کیا گیا کہ اسے F-16 جیٹس دیے جائیں گے، لیکن اب بھی بعض رکاوٹیں ہیں۔ اس دوران یوکرین کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ ان کے سپاہی ایک شہر روبوٹائن کے بالکل قریب آ گئے ہیں۔ دوسری طرف رشیا کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ اس کی ایئر ڈیفنس نے نولا علاقے میں 3 ڈرونز کو مار گرایا۔ سیریا کے بعض علاقوں میں صدر بشار الاسد کے خلاف مظاہرے دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں۔ سویدا شہر میں احتجاجی جمع ہوئے اور سڑکوں کو بند کر دیا جس سے شہر ٹھپ ہو گیا۔ یہ لوگ مہنگائی اور دوسرے معاشی مسائل کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کے ویڈیوز سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں لوگ سینٹرل اسکوائر پر جمع ہیں۔ یہ لوگ دروز کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور سیریا زندہ باد اور بشار الاسد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔
ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ احتجاج سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ احتجاج ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب سرکاری فوج نے ملک کے زیادہ تر حصوں پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی ہے. دمشق کو عرب لیگ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے اور تقریباً تمام عرب ملکوں نے سیریا کے ساتھ تعلقات بھی بحال کر لیے ہیں. سیریا میں 2011 میں عرب بہار کے دنوں میں بڑے پیمانے پر حکومت کے خلاف احتجاج شروع ہوا تھا، جس کے بعد ملک میں خانہ جنگی چھڑ گئی تھی. اس جنگ میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے اپنا اپنا زور لگایا، لیکن وہ بشار الاسد کو نہیں ہٹا سکے. اس جنگ میں ایران، حزب اللہ اور رشیا نے بشار الاسد کا ساتھ دیا، جبکہ امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، دوسرے عرب ملک، یورپی ملک اور آئسس نے بشار الاسد کو ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. 10 سال تک لڑی جانے والی سیریا جنگ کی وجہ سے دمشق عالمی سطح پر، خاص طور پر عرب دنیا میں الگ تھلگ پڑ گیا تھا، لیکن حالیہ عرصے میں اس کی عالمی تنہائی دور ہو گئی. اسرائیلی پولیس نے یروشلم میں 4 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی. اس دوران ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے 2022 اور 2023 میں مغربی کنارے میں فلسطینی بچوں کے لیے بہت بدترین حالات پیدا ہوئے. اس سلسلے میں پیر کو ایک رپورٹ جاری کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ 22 اگست تک اسرائیلی فوج کی گولیوں سے 34 بچے جاں بحق ہوئے، لیکن ان بچوں کے قتل کی کوئی تحقیقات نہیں کی گئی. انڈیا نے چائنا کی طرف سے جاری ایک نئے نقشے کو رد کر دیا ہے، جس میں اس نے اروناچل پردیش اور اکسائی چین کو اپنا حصہ قرار دیا ہے. چائنا نے اروناچل پردیش میں ساؤتھ تبت اور اکسائی چین کو بھی اپنا حصہ بتایا ہے. اکسائی چین پر چائنا نے 1962 کی جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چائنا کو ایسے نقشے جاری کرنے کی عادت ہے، لیکن دوسرے ملکوں کے علاقوں کو اپنے نقشے میں بتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اس سے صورتحال نہیں بدلے گی. کیا نریندر مودی حکومت الیکشن کے موڈ میں ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے. ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں اب 200 روپے کی کمی کر دی گئی ہے. یہ فیصلہ تمام طرح کے کنزیومرز کے لیے لاگو ہوگا. مرکزی کیبنٹ نے اس سلسلے میں ایک تجویز کو منظوری دے دی. اس کے علاوہ اجولا اسکیم کے تحت اضافی سبسڈی کو بھی منظوری دی گئی ہے. اب یہ اضافی سبسڈی 200 روپے ہوگی. اس طرح پردھان منتری اجولا یوجنا سے فائدہ اٹھانے والوں کو جملہ 400 روپے کی سبسڈی ملے گی. فی الحال نئی دہلی میں 14.2 کلو گرام کا ایل پی جی سلنڈر 1103 روپے میں ملتا ہے. چہارشنبے سے اس کی قیمت گھٹ کر 903 روپے ہو جائے گی. اسی طرح اجولا اسکیم کے لیے ایک سلنڈر کی قیمت 703 روپے ہوگی. مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے کیبنٹ میٹنگ کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے ڈومیسٹک ایل پی جی سلنڈرز کی قیمت میں تمام استعمال کرنے والوں کے لیے 200 روپے کی کمی کا فیصلہ کیا ہے. یہ رکشا بندھن اور اونم کے موقع پر عورتوں کو وزیر اعظم کا تحفہ ہے. 2014 میں جب مودی حکومت بنی تھی، صرف 14.5 کروڑ شہریوں کے پاس ایل پی جی کنیکشنز تھے اور یہ تعداد آج بڑھ کر 33 کروڑ ہو گئی ہے. ان میں سے 9.6 کروڑ کنیکشنز اجولا اسکیم کے ہیں. کیبنٹ بریفنگ کے دوران انوراگ ٹھاکر نے یہ بھی کہا کہ رکشا بندھن اور اونم کے موقع پر حکومت نے اجولا اسکیم کے تحت 75 لاکھ عورتوں کو مفت گیس کنیکشن دینے کا فیصلہ کیا ہے. سمجھا جا رہا ہے کہ ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے گیس کی قیمتوں میں بھاری کمی کی گئی ہے. ملک کی بعض ریاستوں میں بہت جلد اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں اور لوک سبھا الیکشنز بھی زیادہ دور نہیں ہیں، جو اگلے سال اپریل میں ہو سکتے ہیں. بعض لیڈرز یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرکزی حکومت جلد لوک سبھا الیکشنز کرا سکتی ہے. اس سال کے آخر میں راجستھان، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور تلنگانہ میں اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا سسپینڈ، جیل سے رہا نہیں ہوں گے. سائفر کیس میں حراست میں رکھنے کا حکم. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کوششوں پر وزیر اعظم لیبیا تنقیدوں کی زد میں. وزیر خارجہ نجلا منقوش ملک سے فرار ہو گئیں. سوڈان کے آرمی چیف البرہان ایجپٹ پہنچے. سیسی سے ملاقات، سیز فائر کی تجویز پر بات چیت. سعودی عرب بھی جائیں گے.
رشیا کے ساتھ جنگ میں یوکرینی ہلاکتوں کی تعداد ڈرامائی طور پر بڑھ گئی، مردہ خانوں میں لاشوں کے ڈھیر۔ سیریا کے سویدا شہر میں بشار الاسد کے خلاف احتجاج دوسرے ہفتے میں داخل، ایکسپرٹس نے کہا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ چائنا کا نیا نقشہ، اروناچل پردیش اور اکسائی چین کو چائنیز علاقہ دکھایا، انڈیا نے کہا نقشوں سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ کیا مودی حکومت الیکشن کے موڈ میں آ گئی؟ تمام ایل پی جی سلنڈرز کی قیمت میں 200 روپے کم کر دیے گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراسد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔